بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم نصف الصبر رواہ ابن ماجہ وقال علیہ السلام الصبر نصف الایمان۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، اللہ جل جلالہ امن والہ نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ صبر کا مہینہ بنایا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے سلسلے میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، روزہ آدھا صبر ہی صبر ہے، اور صبر آدھا ایمان ہے۔ اور صبر کا اجر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، کل حسنۃ بعشر امثالها الی 700۔ ہر نیکی کا اللہ رب العزت 10 گنے سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیتا ہے، اور اس سے بھی آگے اس کی نیکی چلی جاتی ہے، سوائے روزے کے۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یہ کہتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اس روایت کو بھی حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، بخاری اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور اس کا ثواب قرآن میں جو ذکر ہے کہ صبر والوں کو اللہ رب العزت کیا دے گا، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب عطا کرے گا، بے شمار عطا کرے گا، اتنا ملے گا جس کا بندہ حساب نہیں کر سکتا۔ اتنا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں تحمل کے ساتھ بندہ رہنا چاہیے، اور صبر گناہوں سے بھی، صبر مصائب پر بھی، صبر حالات پر بھی۔ اور اللہ رب العزت اس صبر کے ذریعے سے بندے کو جو وعدہ کیے ہیں وہ وعدہ ضرور مل کر رہے گا۔ چنانچہ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ قسم کھا کر آپ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا ارشاد نقل فرمایا، اللہ جل جلالہ امن والہ یہ کہتا ہے، انما یذر شہوتہ، یہ بندہ وہ ہے جس نے میرے لیے اپنے خواہشات چھوڑے، وطعامہ، کھانا چھوڑا، شرابہ، پینا چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ لأجلی، میرے لیے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فالصوم لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرا ہے اور میرے لیے رکھا گیا ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں اللہ رب العزت اتنا بدلہ عطا کرے گا، اتنا بدلہ عطا کرے گا، روزے دار خوش ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ بخاری شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، فرمایا روزے داروں کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، یہ خوشی افطار کے وقت اور یہ خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یہ خوشی علماء فرماتے ہیں اللہ کا استقبال، اللہ کا دین، اللہ کا عطیہ، اللہ کا انعام دیکھ کر بندہ اتنا خوش ہوگا جس کی کوئی حد نہیں۔
فرمایا اللہ رب العزت اس کے سونے پر بھی اجر عطا کرے گا۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے نوم الصائم عبادت، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ روزے دار اگر سو رہا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں نقل ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے لِكُلِّ شَيْءٍ باب العبادتی الصوم، ہر چیز کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے لیکن عبادت کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزہ جب بندہ رکھتا ہے گویا عبادت کا دروازہ کھل گیا۔ اب جو بھی عمل کرے گا، سو رہا ہے تب بھی عبادت کا ثواب، جاگ رہا ہے تب بھی عبادت کا ثواب، خاموش بیٹھا ہوا ہے تب بھی عبادت کا ثواب، بندہ لڑے بغیر اپنے آپ کو برداشت کر رہا ہے تب بھی عبادت کا ثواب۔ اللہ رب العزت اس کو ثواب عنایت کرتا چلا جائے گا، اس آدمی کے صبر پر، اس آدمی کے تحمل پر، اس آدمی کے برداشت پر۔ اللہ رب العزت اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا جس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے، اپنے ملائکہ کے درمیان اس نوجوان عبادت گزار پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے اے نوجوان، میرے لیے اپنے شہوت کو چھوڑنے والا اور میرے لیے اپنی جوانی خرچ کرنے والا تو میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے۔ یہ فرمایا ان اللہ تعالی یباہی ملائکۃ بالشباب العابد فیقول ایھا الشباب التارک شہوتہ لاجلی المبذل شبابہ لی انت عندی کبعض ملائکتی۔ ابن عبد نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نقل کیا۔ لیکن محترم بھائیو، عزیز خواتین، یہ اس وقت ہے جب روزے کی حالت میں بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، ورنہ تو شیطان تو چلا گیا، بند ہو گیا، لیکن نفس ہمارے پاس موجود ہے اور وہ نفس امارۃ بالسوء ہے، برائیوں کا حکم دیتے رہتا ہے۔ حکم یہ ہوا کہ ہم اس نفس کو کنٹرول میں رکھیں۔ رمضان المبارک کا روزہ یہ کنٹرول کرنے کے لیے آیا تاکہ ہم رمضان المبارک کی برکت سے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں۔ ایک قدم اس پر رکھے تو دوسرا قدم ہمارا جنت میں چلا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ایمان والے کو چاہیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ گناہوں سے بچانا بہت بڑی عبادت ہے، گناہوں سے بچانا بہت بڑی نعمت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ لوگ عبادت کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، گناہوں سے بچنے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اولیاء اللہ کے سلسلے میں قرآن تو یوں کہتا ہے ان اولیاء اللہ، کون ہے وہ اولیاء اللہ؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن پر نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے، نہ اگلے آنے والے حالات کا ڈر ہے، نہ پچھلے گزری ہوئی زندگی کا غم ہے۔ وہ کون ہے وہ؟ والذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی صفات قرآن جو نقل کرتا ہے وہ ایمان کے ساتھ تقوی والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں ایمان بھی تقوی بھی ہمارے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا 5 چیزیں روزے دار کا روزہ توڑ دیتی ہیں: جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جھوٹی قسم اور شہوت سے دیکھنا۔ ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور نگاہ ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے اور ایک زہریلا تیر ہے، اور اس تیر سے آدمی کو بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے بارے میں اور مزید تفصیل انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور روزوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ روحانی اعتبار سے روزے کو بچانا تاکہ اپنے اعمال بھی محفوظ رہے، روحانیت بھی محفوظ رہے۔ اور جو حقیقی اعتبار سے روزے کو توڑ دیتے ہیں اس کے سلسلے میں انشاءاللہ درس فقہ میں آپ حضرات کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔